بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم انشاءاللہ آسان لسان القرآن کا 54واں 54th سیشن کر رہے ہیں، اور جیسا کہ فعل امر چل رہا ہے تو آج اس کا تیسرا اور آخری انشاءاللہ درس ہوگا کہ جس میں فعل امر یعنی جس میں حکم یا گزارش کے معنی جو ہیں وہ پیدا کیے جاتے ہیں کسی جملے کے اندر۔ تو انشاءاللہ اس کو آج ڈیٹیل سے آگے پڑھتے ہیں اور آخری اس کا انشاءاللہ درس ہوگا۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ جیسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی ہے کہ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ تو ہم ابھی تک جو پڑھ آئے ہیں ایک بریفلی اس کو ہم دیکھیں گے اور پھر آگے چلتے ہیں۔ ہم نے فعل امر بنانے کا طریقہ سیکھا اور ہم نے اس میں دیکھا کہ فعل امر کو بنانے کے طریقے میں ہم صرف مضارع کو لیتے ہیں اور مضارع کے صرف حاضر جو سیغے ہیں، حاضر کے سیغے، اس کو صرف فعل امر بنا سکتے ہیں۔ اور ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ سب سے پہلے ان کو اخف کر لیا جاتا ہے یا اس میں جزم پیدا کر دیا جاتا ہے، اس کا آخری حرف جو ہے مجزوم ہو جاتا ہے یا پھر اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، کاٹ دیا جاتا ہے، ہلکا کر لیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد علامات مضارع ہم ہٹا دیتے ہیں، حذف کر دیتے ہیں۔ اور ہم نے بات کہی تھی کہ لازم نہیں ہے، لیکن اگر پڑھنا مشکل ہو تو پڑھنے کے لیے پھر ہم اسے حمزۃ الوصل بھی لگا دیتے ہیں، شروع میں ایک حمزہ لگ جاتا ہے تاکہ پڑھنا آسان ہو جائے۔ اور اس میں ہم نے مثالیں دیکھی تھی جیسے ادفع، افتح، اشہد، انصر۔ تو اصل میں کیا تھا؟ نصر ینصر، تو اس میں حمزہ نہیں تھا لیکن پڑھنے کے لیے حمزہ ہم نے شروع میں لگا دیا، اور اس طرح کی شکلیں، صورتیں اور فارمیٹ ہمارے سامنے آ گئے۔ پھر اس کے بعد ہم نے پچھلی دفعہ دوسرے درس کے اندر دیکھا تھا کہ فعل امر میں بعض ایسی صورتیں ہیں کہ جس میں حمزہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، حمزۃ الوصل نہیں لگاتے، اور اس میں ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلا سیغہ دیکھیے یہاں پر پچھلی سلائیڈ میں کہ اس میں جب علامات مضارع جب ہٹائی گئیں تو پہلا حرف جو ہے تھا وہ سکون والا تھا، تو لہٰذا سکون والا جو حرف ہے اس کو پڑھنا مشکل ہے، اس کو پڑھا نہیں جا سکتا ہے، اسی وجہ سے حمزۃ الوصل لگانا پڑا تھا۔ لیکن اگر وہ پڑھا جا سکتا ہو، اگر وہ اس طرح کا ورڈ ہو کہ جس کو آرام سے پڑھا جا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں حمزۃ الوصل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو اس صورت میں ہم نے دیکھا تھا، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ تو اس میں وہی سارا کام ہے، اخف کریں گے، اس کو مجزوم کریں گے، لیکن اب یہ کیا جائے گا کہ اس کے اندر جب مجزوم یا اخف کیا جاتا ہے تو آخری دو حرف جو ہیں وہ سکون والے ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک مشکل کام ہے کہ ان کو اس طرح سے پڑھا جائے۔ لہٰذا اس کی آسانی کے لیے ان میں جو حروف علت تھے واو اور یا، ان کو حذف کر دیا جاتا ہے، ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، اور علامات مضارع کو جب ہٹایا جاتا ہے تو پھر باقی بڑا ایک سمپل سا دو حرفی جیسے ایک بات ہے، تو وہ ہمارے سامنے عمومی طور پہ یعنی ایک آسان سا ایک جملہ آ جاتا ہے، جیسے کل، کن، یہ ساری ہم نے مثالیں دیکھی تھیں۔ آج ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور تیسری اور آخری چیز آج ہم انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں کہ پیچھے ہم نے یہ بات کی تھی کہ فعل امر بنانے کے لیے ہم صرف حاضر کے جو سیغے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں، اور اصل بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ نارملی جب آپ کسی کو حکم دیتے ہیں تو آپ کسی شخص کو ایسے کو حکم دیتے ہیں جو آپ کے سامنے ہے، جو حاضر ہے، کہ مثلا آپ کہیں گے کہ تم ایسا کرو، تم ایسا نہ کرو، یا یہ کام کیا جائے، یہ نہ کیا جائے، تو آپ سامنے والے کو حکم دے رہے ہوتے ہیں یا سامنے والے کو درخواست کر رہے ہوتے ہیں جس سے آپ مخاطب ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس میں ہم مخاطب کی بات کی تھی، اور اسی لیے صرف مخاطب کے جو حاضر کے سیغے تھے ان کی ہم نے بات کی تھی۔ لیکن آج ہم یہ دیکھیں گے کہ بعض اوقات جو متکلم ہے اور غائب یعنی حاضر کے علاوہ، مخاطب کے علاوہ جو ہیں سیغے، ان کے ساتھ بھی آپ فعل امر بعض اوقات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور کر سکتے ہیں، اور قرآن کریم میں بھی اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہمیں ملتی ہیں۔ لہٰذا متکلم یا غائب کو آپ کس طرح سے فعل امر اس کے اندر بنا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ بڑا مختصر ہے، بڑا ہی آسان ہے، وہ ہم طریقہ سیکھیں گے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے ہم لام ایک استعمال کریں گے جو زیر کے ساتھ آئے گا، لام زیر۔ تو ایک لام ہم استعمال کریں گے، لیکن لام کو استعمال کرنے سے پہلے، سمجھنے سے پہلے ہم مختصراً یہ بھی بات دیکھ لیتے ہیں کہ آج تک جو ہم لام استعمال کر رہے ہیں وہ کئی دفعہ لام استعمال کر چکے ہیں، اور آپ کنفیوز نہ ہو کہ جناب اتنے سارے لام، تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سب سے شروع میں الف لام یعنی لام تعریف دیکھا تھا، کسی چیز کو معرفہ بنانے کے لیے وہ بھی ایک لام استعمال کیا جاتا ہے، جیسے الکتاب، تو یہ اصل میں تو کتاب تھا، اس کو خاص کرنا تھا، معرفہ بنانا تھا، تو الف لام لگا دیا، تو اس کو لام تعریف کہتے ہیں، تو وہ بھی ایک لام تھا۔ اسی طرح ہم نے لام جارہ پڑھا تھا کہ جو حرف کو جر میں لے جاتا ہے، اسی طرح لام تاکید پڑھا تھا جو تاکید پیدا کر دیتا ہے، اور اسی طرح ہم نے
جب فعل مضارع ہی کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ مضارع کے اندر تغیرات اور تبدیلیاں پیدا کرنے والے الفاظ، تو اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک لام استعمال کیا جاتا ہے جس سے مضارع کے اندر تغیر پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، جو مضارع ہے وہ خفیف ہو جاتا ہے اور اس کے اندر ایک خفت آ جاتی ہے، تو اسے لام کئی یا لام تعلیل ہم نے بات کی تھی کہ لام کئی کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ 5واں لام ہے، یہ لام کی ایک 5ویں قسم ہے جسے لام امر کہتے ہیں۔ لام امر، حکم والا، جس کے اندر حکم پیدا ہو جائے، امر کی بات ہو، ایک حکمیہ جملہ بن جائے، تو لام امر جو ہے اس کا استعمال آج ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ تو اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے، کیوں کیا جاتا ہے؟ تو اس کا استعمال وہ جیسے پہلے ہم نے دیکھا تھا تاکید میں یا فعل امر کے اندر کہ امر میں آپ درخواست کرتے ہیں یا حکم دیتے ہیں یا مشورہ دیتے ہیں، تو اس لام امر کا بھی استعمال اسی معنوں میں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ایک صرف ڈیفرنس ہے کہ جو یہاں پر حکم ہوگا وہ ظاہر ڈائریکٹ نہیں ہے، کیونکہ اس میں آپ ڈائریکٹ کو حکم دے ہی نہیں سکتے، وہ شخص یا تو غائب ہے یا پھر خود متکلم ہے، تو لہٰذا انڈائریکٹلی حکم دینے کے لیے کسی کو یہ لام استعمال ہوتا ہے، یا پھر کوئی غائب ہے تو اس کے حوالے سے آپ حکم دے رہے ہیں، وہ ڈائریکٹلی تو آپ کے سامنے نہیں ہے، وہ تو غائب ہے، تو اس کو حکم دینے کے لیے، اس سے درخواست کرنے کے لیے یا اس کو مشورہ دینے کے لیے یہ لام استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے بات کی کہ یہ لام استعمال ہوگا جس سے فعل امر بن جائے گا، اور یہ فعل امر مختلف کس طرح سے پہلے سے کہ یہ صرف متکلم یا پھر غائب، یعنی متکلم کس کہتے ہیں، یعنی فرسٹ پرسن، جیسے آئے ہوئی، یہ فرسٹ پرسن ہے، ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، ان میں فعل امر ان کو آرڈر دینے کے لیے، یا پھر غائب کو آرڈر دینے کے لیے، یعنی جیسے ہی شی انگلش میں بولتے ہیں ہم، تو ان کو آرڈر دینے کے لیے یہ فعل امر جو ہے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس میں جب اردو کا ہم کوئی جملہ دیکھتے ہیں یا اردو میں ترجمہ اگر کرنا چاہیں، جیسے قرآن مجید ہم آیتیں اس کی انشاءاللہ ابھی پڑھتے ہیں، تو ان آیتوں میں اگر ہم ایسی آیت جس میں یہ لام امر استعمال ہوا ہو اس کا ترجمہ کریں گے تو کیسے کرتے ہیں؟ تو نارملی وہاں پر ہم چاہیے کا معنی پیدا کرتے ہیں، یعنی اردو میں ہم جب ترجمہ کرتے ہیں تو ہم اس کے اندر چاہیے، یعنی یہ ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں کہ اس کو ایسا کرنا چاہیے۔ جیسے اس کی مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں، متکلم میں اگر ہم مثال دیکھیں، یعنی آئی اور وہی ٹائپ کی جو مثالیں ہیں، جو فرسٹ پرسن کی مثالیں ہیں، جیسے میں یہ کہوں کہ مجھے قرآن پڑھنا چاہیے، ابھی دیکھیے یہ اصل میں اپنے آپ کو ایک آرڈر دیا جا رہا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے، مجھے قرآن پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، مجھے یہ کتاب پڑھنی چاہیے، یا پھر اس کو دوسرے انداز میں کہیں تو میں کہوں گا کہ میں قرآن پڑھوں، یعنی مجھے چاہیے کہ میں قرآن پڑھوں۔ اب غور کیجئے اس میں اپنے آپ کو آرڈر دیا جا رہا ہے، تو لہٰذا یہ آرڈر کے لیے، امر کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں اپنے آپ کو کوئی آرڈر انسان دیتا ہے یا اپنے آپ کو ایک مشورہ دیتا ہے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح غائب کے اندر بھی اس کا ایک استعمال ہم مثال دیکھتے ہیں، جیسے ہم کہیں کہ زید کو چلے جانا چاہیے، یعنی زید کوئی ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، بات میری اور آپ کی ہو رہی ہے، اور ہم زید کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ زید کو چلے جانا چاہیے، یا پھر ہم کہیں گے کہ زید چلا جائے، یعنی معنی اس کے اندر یہی ہے زید چلا جائے، یا پھر زید کو چلے جانا چاہیے۔ تو یہ دونوں ہی اصل میں ایک زید کے لیے حکم ہے جس کے اندر، اور اس کو ایک مشورہ ہے اس کے اندر، اور انڈائریکٹلی اس کو حکم دیا جا رہا ہے اور اس کو ایک مشورہ دیا جا رہا ہے یا اس کو ایک درخواست کی جا رہی ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کے جملوں کو ہم کس طرح سے بنائیں گے؟ تو وہ اس کے اندر ہم لام امر استعمال کریں گے، تو بڑا ہی آسان ہے انشاءاللہ اس کو بنانا۔ تو جیسے ہم نے پہلی بات کی، سب سے پہلی اس کی شرط کیا ہے کہ یہ حاضر کے اندر نہیں ہوگا بلکہ صرف متکلم یا غائب کے لیے ہے، یعنی اگر متکلم یا غائب کو ہم نے امر حکم کرنا ہے تو اس میں یہ استعمال کریں گے، ورنہ آپ نے امر بنانے کے طریقے دیکھے ہیں کہ جو حاضر ہے اس کو امر بنانے کے لیے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، وہ ہم پچھلے دروس میں دیکھ آئے ہیں، جس کو میں ابھی ہم نے ریپیٹ کیا تھا پچھلی سلائیڈ میں۔ تو یہاں پر صرف متکلم یا غائب کے لیے ہے۔ اب اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ کیسے بنے گا جملہ۔ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ایک جملہ ہے یذهب زید، جس کا معنی کیا ہے کہ زید جاتا ہے یا جائے گا، یذهب زید، زید جاتا ہے یا جائے گا، یہ ایک جملہ تھا۔ اب ہم اس کو ایک مشورہ یا درخواست کا روپ دینا چاہتے ہیں، اس کو فعل امر بنانا چاہتے ہیں، یعنی زید جائے یا زید کو چاہیے کہ وہ چلا جائے، جیسے اوپر ہم نے ایک مثال دی ہے اردو میں۔ تو طریقہ کیا ہے؟ بہت ہی زیادہ آسان طریقہ ہے کہ سمپل یہ جو جملہ ہمارے سامنے تھا، اس میں جو فعل تھا یعنی یذهب، یہ ایک فعل ہے، فعل مضارع ہے، تو اس کے شروع میں ہم یہ لام امر لگا دیں گے، دیٹس اٹ۔ بہت آسان ہے کہ شروع میں صرف لام امر لگا دیں، یعنی ہم نے لی شروع میں لگا دیا تو کیا ہوگا؟ ہو گیا لیذهب زید، پہلے کیا تھا؟ یذهب زید، اب لی لگا دیا تو کیا بن گیا؟ لیذهب زید۔ اچھا، لام کے نیچے زیر تو لگ گیا،
لیکن اب یہ جملے کے اندر ایک تبدیلی بھی پیدا کرتا ہے، یہ جملے کو اخف اور مجزوم بنا دیتا ہے۔ لام کئی جو تھا، جو ہم نے پڑھا تھا، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ خفیف بناتا ہے، اور مجزوم نہیں بلکہ منصوب بناتا ہے۔ خفیف اور منصوب، یعنی اس میں کیا تھا؟ لی یذہبا، یعنی ہابو کی بجائے ہابا، یعنی اس کے اندر نصب لگ گیا تھا، زبر لگ گئی تھی۔ جبکہ یہ جو لام امر ہے یہ اس کو اخف کرتا ہے، اس کو مجزوم کرتا ہے۔ اور اخف کرنا، مجزوم کرنا ہم نے پچھلے دروس کے اندر دیکھا ہے، پچھلے 2 درسوں کے اندر فعل امر کے جو دروس تھے کہ اخف کیسے کرتے ہیں، مجزوم کیسے کرتے ہیں۔ تو اس کی ہمارے سامنے اب مثال ہے کہ پہلے تو ہم نے اخف کیا تھا صرف حاضر کو، لیکن اس دفعہ ہم نے بات کی ہے کہ ہم حاضر کو نہیں کریں گے بلکہ متکلم یا پھر غائب کو ہم یہاں پر اخف کریں گے۔ تو متکلم یا غائب کے صیغے دیکھیے، یہی یذہب کو ہم مثال لیتے ہیں تو کیا بنیں گے کہ ہم نے اس کو اخف کرنا تھا تو کیسے کریں گے؟ جو پیش تھی اس کی جگہ پہ جزم لگائیں گے، مجزوم کرنا ہے نا تو جزم لگا دیں گے، یا پھر اس کو ہلکا کر دیں، اخف زیادہ ہلکا کریں گے۔ تو جو پہلے تھا تذہبو یا پھر یذہبو، یذہبو یہ غائب کا صیغہ ہے، یعنی وہ جاتا ہے یا جائے گا، تو یذہب ہو جائے گا۔ اور اسی طرح وہ جاتی ہے یا جائے گی، تذہب، میں جاتا ہوں یا جاؤں گا، اذہب، اور ہم جاتے ہیں یا جائیں گے، نذہب۔ یذہبا، وہ جاتے ہیں، وہ 2 جاتے ہیں یا جائیں گے، یذہبا، یذہبانی میں سے نون ہٹا دیا، اور وہ 2 لڑکیاں جاتی ہیں یا جائیں گی، تذہبا۔ اور اسی طرح یذہبو، وہ سب جاتے ہیں یا جائیں گے، یذہبو، یعنی یذہبونا کی بجائے نا ہٹ گیا، یذہبو ہو گیا، اور یذہبنا، وہ سب عورتیں جاتی ہیں یا جائیں گی۔ تو دیکھیے جو سارے جو صیغے تھے متکلم یا غائب کے، ہم نے اس کو ہلکا اور اخف کر کے ایک آپ کے سامنے سامپل رکھ دیا ہے۔ اب ان کو ہم اب یہاں پر یہ جو ابھی بنا رہے ہیں جملہ لیذہب زید، تو اب اس میں کیا ہوگا؟ اس کو اخف کریں گے ہم، اور اخف کیسے ہوگا؟ لیذہب کی بجائے لیذہب ہو جائے گا، یعنی با کی پیش جزم میں تبدیل ہو جائے گی، لیذہب زید، جملہ تیار ہو گیا۔ یعنی سمپلی ہم نے کیا کیا؟ اس اوپر والے چارٹ میں سے ہم نے میچنگ ورڈ لے لیا، یعنی کیا کرنا ہے؟ صرف آخری حرف سے، کیونکہ سنگولر کا جو صیغہ تھا تو اس میں ہم نے دیکھا یذہب، اذہب، تذہب، نذہب، یعنی اس پیٹرن کے جو صیغے ہیں ان میں سمپلی با کی جو پیش تھی اس کو سکون میں بدل دینا ہے، یذہب، اذہب، تذہب، نذہب۔ اصل میں کیا تھا؟ یذہب، اذہب، تذہب، نذہب، تو اس میں سکون لگا دیا، دیٹس اٹ۔ تو لام زیر اور شروع میں لگایا اور آخر میں ہم نے اس کو مجزوم یا اخف کر دیا۔ تو اب اس کا معنی کیا بن گیا؟ زید کو چلے جانا چاہیے۔ پہلے کیا تھا؟ یذہب زید، زید جاتا ہے یا جائے گا، اور اب لیذہب زید معنی ہو گیا زید کو چلے جانا چاہیے، زید چلا جائے، یہ معنی اس کے اندر پیدا ہو گیا۔ ایک اور مثال لیتے ہیں کہ مجھے قرآن پڑھنا چاہیے، جیسے ہم نے یہ جملہ اوپر لکھا تھا، مجھے قرآن پڑھنا چاہیے، تو اس کا کیا بنے گا جملہ؟ یعنی میں قرآن پڑھتا ہوں یا پڑھوں گا۔ اصل جملہ یہ تھا اقرأ القرآن، میں قرآن پڑھتا ہوں یا پڑھوں گا۔ اب یہ میں قرآن پڑھتا ہوں یہ کیا ہے؟ یعنی متکلم کا صیغہ ہے اقرأ القرآن۔ اب اس کو ہم اس کے شروع میں پہلا سٹیپ کیا کریں گے؟ 2 سٹیپ ہے صرف، شروع میں لی لگا دیں، لام زیر لی، تو کیا بن گیا؟ لی اقرأ القرآن، لی اقرأ القرآن۔ دوسرا سٹیپ کیا ہے کہ جو اقرأ تھا اس میں اقرأ کو او کی پیش ہٹا کے وہاں پہ سکون کر دیں، کیا بن جائے گا؟ لی اقرأ القرآن۔ لیکن اب دیکھیں 2 سکون والی چیزیں اکٹھی ہوگی تو آپ کو پتا ہے وہ پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو لہٰذا ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ 2 اگر سکون والی اکٹھی ہو جائیں تو پہلے والی چیز کے نیچے زیر لگا دی جاتی ہے، حرکت جو ہے وہ بدل دیں گے تو بن جائے گا لی اقرأ القرآن۔ یہ صرف پڑھنے کی خاطر ہے، ورنہ اصل تو یہی ہے لی اقرأ القرآن، تو پڑھنے کے لیے ہم اس کو آسان کر لیا لی اقرأ القرآن، یعنی کیا مطلب کہ مجھے قرآن پڑھنا چاہیے یا میں قرآن پڑھوں۔ اسی طرح ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں، جملہ ہے نعبد اللہ۔ اب یہ دیکھیں جمع متکلم ہے، نعبد اللہ، کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا کریں گے۔ اب اس کو ہم فعل امر اس کو بنانے لگے ہیں، تو شروع میں کیا کریں گے؟ لام امر لگا دیں گے، لنعبد اللہ۔ اب نعبد کا جو نعبد کا پیش جو تھا اس کو سکون میں بدل دیں گے، لنعبد اور اللہ۔ ابھی دیکھیں لنعبد، یہاں پہ سکون آ گیا، آگے پھر الف لام کا سکون ہے یہاں پہ، تو پڑھنا ذرا مشکل ہے، تو اس کو بھی یہی کام کریں گے، آخری کو سکون کی بجائے زیر کر دیں گے، لنعبد اللہ، یعنی ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے یا ہم اللہ کی عبادت کریں، تو یہ اس کا معنی اس کے اندر اب پیدا ہو جائے گا۔ اب یہاں پر صرف آخری چیز یہ ہم پڑھ چکے اور ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے لام امر کو استعمال کر کے جملوں کو ہم امر بنا لیتے ہیں، اس کے اندر حکم آ جاتا ہے۔
صرف آخری ایک کنفیوژن والی چیز ہے، اس کو سولو کر کے انشاءاللہ ہم مثالوں کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ لیذہب، یہ ہم نے دیکھا لیذہب، جیسے ابھی ہم نے کیا، شروع میں لی لگا دیا، آخر میں اس کو اخف کر دیا، تو بڑا ہی سمپل تھا۔ اور ہم نے یہ بات کی کہ جو لام زیر ہے، اس میں ایک لام کئی بھی ہے جو سیم اسی طرح سے لگتا ہے، تو وہ شروع میں لگ جائے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ منصوب کر دیتا ہے یا خفیف کرتا ہے، تو وہاں پر تھا لیذہب اور یہاں پر ہے لیذہب۔ یعنی اگر کوئی کہے کہ ہمیں فرق کیسے پتا چلے گا، کیسے پتا چلے گا یہ لام کئی ہے یا پھر یہ لام امر ہے، تو آپ بتائیے ذرا، ابھی آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ لام امر ہے یا پھر لام کئی ہے؟ بڑا آسان طریقہ ہے، آپ لام امر فوراً پہچان جائیں گے کہ اس نے آخر میں سکون پیدا کرنا ہے، یعنی یہ اس کی صفت ہے کہ یہ سکون پیدا کرتا ہے، جبکہ لام کئی جو ہے وہ منصوب بناتا ہے، نصب کرتا ہے، اس کے آخر میں زبر آ جاتی ہے۔ تو یہ تو بڑی آسانی سے ہم نے معمہ حل کر لیا کہ یہ لام امر ہے اور یہ لام کئی ہے۔ لیکن مسئلہ آ جاتا ہے جب دو یا دو سے زیادہ جمع یا مثنیٰ کی جب بات آتی ہے، تو وہاں پر پکڑنا مشکل ہے، وہاں پر پہچاننا مشکل ہے، کیونکہ یذہبانی اس کو ہلکا کیا تو چاہے وہ اخف ہو یا خفیف، چاہے منصوب ہو یا مجزوم، دونوں ہی صورتوں میں یذہبا ہی رہتا ہے۔ یعنی لام امر کی صورت میں بھی لیذہبا، لام کئی کی صورت میں بھی لیذہبا۔ تو اب کیسے پہچانے؟ اگر جملے میں آ رہا ہے تو کیسے پہچانیں گے کہ یہ کون سا لام ہے، اس کا ترجمہ کیسے کرنا ہے؟ لام کئی میں کیا ترجمہ ہم کرتے تھے؟ یعنی اس میں ہم کہتے ہیں یعنی کس طرح سے کئی، یعنی کیوں، اس میں ایک وجہ بتاتے ہیں، جبکہ لام امر میں حکم بتانا ہوتا ہے، تو ترجمہ ظاہر ہے دونوں کا مختلف ہے۔ یعنی تاکہ میں کروں، وہاں پر کئی میں کیا تھا؟ ترجمہ بننا تھا لیذہبا، تاکہ وہ دونوں جائیں، تاکہ وہ دونوں جائیں، لیکن یہاں پر لیذہبان کا معنی کیا ہے؟ چاہیے کہ دونوں جائیں، چاہیے، یہاں پر معنی چاہیے کا کیا جا رہا ہے، دونوں کو جانا چاہیے۔ تو اب معنی میں بہت فرق ہے، تو کیسے پتا چلے کہ اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے؟ شکل میں بالکل سیم ہے۔ تو الحمدللہ جو گرامر کے ماہرین ہیں انہوں نے اس کا ایک آسان حل اور ایک پہچان ڈھونڈ نکالی ہے، اور وہ پہچان اگر آپ یاد کر لیں تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ کیسے پہچانا جائے گا کہ اس کا معنی امر کی شکل میں، حکم کی شکل میں کرنا ہے، یا پھر اس کا معنی ایک وجہ بتانے کے انداز میں کرنا ہے، لام تعلیل لام کئی ہے یا پھر لام امر ہے۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ جو لام امر ہوا کرتے ہیں ان کے شروع میں اگر کوئی اور یعنی واو لگ جائے، وا جیسے اور، یا اسی طرح فا وہ لگ جائے، یا پھر اسی طرح سما، جب کوئی حروف لگتے ہیں تو وہ اس لام کے ساتھ لگ کے لام کو سکون والا بنا دیتے ہیں۔ اصل میں کیا تھا؟ لی، لام زیر لی، یہاں پہ بھی لی، دونوں لام کئی اور لام امر اصل میں تو لی ہیں، لیکن اس نے کیا کیا؟ لام امر اگر تھا تو واو نے لگ کے لام امر کو سکون والا کر دیا، جزم والا کر دیا، اس کے اوپر سائلنٹ ہو گیا وہ، یعنی پڑھا جائے گا وَلْيَذْهَبَا وَلْيَذْهَبَا۔ تو اس میں پہچان ہو گئی کہ یہ لام امر ہے، جبکہ لام کئی جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، واو زبر وا لگا، لام کئی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہ ایز اٹ از رہا، وَلْيَذْهَبَا۔ تو اس سے پتہ چل گیا، یہ پہچان ہو گئی کہ یہ لام کئی ہے اور یہ لام امر ہے، اور اس کا معنی ہم نے چاہیے کرنا ہے، اور اس کا ہم نے معنی وجہ کے انداز میں کرنا ہے، یعنی وجہ یہ ہے اس لیے۔ تو اسی طرح اگر مثال ہم دیکھ رہے ہیں دوسری کہ فا شروع میں لگ جائے تو فَلْيَذْهَبَا اس طرح سے آ جائے گا، اور لام جو لام امر تھا اس کے اوپر سکون آ گیا، لام کی زیر ہٹ گئی، سکون آ گیا، جس سے پتہ چلا کہ یہ جو لام ہے یہ لام امر ہے، ترجمہ ہم نے چاہیے کے انداز میں کرنا ہے۔ اور فل، جبکہ دوسری صورت میں لام کئی میں فالی، لی ویسے کا ویسا رہے گا، فا شروع میں لگ جائے گا۔ اس طرح سما اگر شروع میں لگا دیں تو یہ اس کے اندر لام کو سکون دے دے گا، جبکہ لام کئی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ تو سمپلی ہمیں یہ اس میں میتھڈ پتہ چل گیا پہچان کا کہ یہ دونوں پہچانے نہیں ادروائز جاتے۔ تو پہچان کیا ہے کہ اس کے شروع میں پہلی بات تو یہ کہ کچھ نہ کچھ آتا ہے، یہ نارملی بغیر کسی چیز کے نہیں آتے ہیں، یہ ان کی پہچان ہے کہ ان کے شروع میں چاہے وہ لام کئی ہو یا لام امر، ان کے شروع میں کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے، اور جو آئے تو اگر تو وہ لام کو سکون میں بدل رہا ہے تو لہٰذا وہ لام امر ہے، ورنہ وہ لام امر نہیں بلکہ لام کئی ہے۔ اب چند مثالیں قرآن مجید میں سے ہم دیکھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی مثال سورۃ الحج میں سے ہمارے سامنے ہے کہ جہاں پر اللہ رب العزت فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتیق۔ تو یہاں پر دیکھیے اللہ کیا فرمایا، ثم دیکھیے شروع میں لگا اور اس کی وجہ سے لام جو تھا یعنی اصل میں کیا تھا، یقدو، یعنی اس میں دیکھیں علامات مضارع نہیں ہٹتی ہیں، یعنی پتہ چلا کہ یہ تو مضارع کا صیغہ تھا، یقدون،
لیکن اس کو اخف کر کے آخر کا نون ہٹا دیا گیا ہے، یکدو رہ گیا ہے، اور لیکن شروع میں لام تاکید لام امر لگایا ہے۔ اور لام امر کیسے پتہ چلا کہ یہ لام امر ہے؟ کہ اس کے شروع میں جو بھی چیز لگی تھی اس نے لام کو سکون دے دیا ہے، لام اب سکون والا ہے، لام زیر والا نہیں رہا، جیسا کہ وہ اصل میں تو لام زیر والا تھا، تو زیر والا نہ رہا تو پتہ چلا کہ یہ لام امر ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہم کیسے کریں گے؟ ثم لیقضوا تفثہم، جیسا کہ مولانا جناح گڑھی نے بھی اس کا ترجمہ اسی طرح کیا ہے کہ پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں، پھر ان کو چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کریں۔ یعنی یہ دیکھیے تجویز والا اور حکم والا ایک جملہ ہے۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنی نظریں دیں، یعنی وہ اپنی نظریں پوری کریں۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف کریں۔ اب یہ دیکھیں تینوں ہی حکم والے امر والے سیغے ہیں اور یہ غائب کے لیے استعمال ہوئے ہیں، اور تینوں ہی میں دیکھیے کہ وا لگا شروع میں، ثم لگا، تو انہوں نے لام کو سکون دے دیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ فعل امر ہے، ان کا ترجمہ چاہیے کے انداز میں یا حکمی انداز میں کریں گے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف کریں۔ اسی طرح ہم ایک اور ہمارے سامنے مثال آتی ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 میں، اللہ فرماتے ہیں فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلْ۔ تو یہ جو دین جو ہے، قرضے کی جو آیت ہے، پورے ایک صفحے کی لمبی آیت ہے، اس میں بھی یہ دو الفاظ ہمارے سامنے ایک مثال کے طور پہ پیش کیے گئے ہیں کہ فَلْيَكْتُبْ۔ اب یہاں پر دیکھیے یکتب کیا تھا کہ وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، لیکن فَلْيَكْتُبْ یعنی اسے چاہیے کہ وہ لکھے۔ اب یہ دیکھیے آرڈر کی شکل میں ہے، چاہیے کہ لکھ دے، یا ریکمنڈیشن کی شکل میں ہے، آرڈر کی شکل ہے کہ اسے چاہیے کہ لکھ دے۔ وَلْيُمْلِلْ، اور لکھاتا جائے، چاہیے کہ لکھ دے اور لکھاتا جائے۔ وَلْيُمْلِلْ بھی اسی انداز میں ہے اور یکتب بھی اسی انداز میں ہے، واو شروع میں، فا شروع میں لگا اور اس نے لام کو زیر کی بجائے سکون دے دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال ہمارے سامنے سورۃ الطارق کی آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، بہت سے لوگوں کو یہ آیت حفظ بھی ہوگی کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے ینظر یعنی وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا، لیکن اب یہاں پر دیکھیے فا شروع میں لگ گیا، لام امر لگ گیا اور لام کے اوپر سکون نے پہچان کروائی کہ یہ لام امر ہے، تو لہٰذا معنی کیا ہوگا؟ چاہیے کہ وہ دیکھے، چاہیے کہ انسان دیکھے کہ مما خلق، کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس طرح آخری مثال ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سورۃ القریش کے اندر کیا فرمایا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، پس انہیں چاہیے کہ اسی گھر کے رب کی عبادت کریں، یعنی ان کو اس رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے چاہیے کا معنی امر کا ایک حکم ہے، یہاں پر امر کا ایک معنی اس کے اندر آ رہا ہے، پہچان پھر وہی کہ فا شروع میں لگا ہوا ہے اور ساتھ اس نے لام کو سکون دے دیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فعل امر ہے۔ تو لہٰذا یہ چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئی، قرآن کریم میں یہ بہت سی جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے فعل امر جو ہے۔ اور آج کے بعد جب ہم نے یہ جان لیا تو ہم اب بہتر انداز میں یہ معنی کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں کوئی حکم دے رہا ہے، اللہ رب العزت ہمیں ایک اچھی بات بتا رہا ہے اور اللہ رب العزت کے یہ احکامات ہیں، کیونکہ جب تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہمیں کوئی حکم دیا جا رہا ہے تو ہم اس پہ عمل کیسے کریں گے؟ تو ترجمے کے اندر آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ آپ اس کو سمجھ سکیں، اور یہی ہمارا اصل میں مقصد ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے اس قرآن کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا یہاں پر یہ پڑھنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ اور آخر میں کفارِ مجلس کی سب بھائی دعا پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔